بالکل بکواس. اب تو لگتا ہے کہ رائٹر نے اپنی عقل بیچ کھائی ہے. جمال کی پریس ٹاک بالکل فضول نکلی. نہ کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ اچانک اقبال جرم کیوں کر رہا ہے جبکہ اس پر تو مجرم ہونے کا کسی کو گمان تک نہ تھا. پھر وہ اپنی زندگی کس لیے برباد کر رہا ہے. مزید بڑا بلنڈر. اگر یوں ہی منہ پھاڑ کر سارا جرم اپنے ہی سر لینا تھا تو بھی جمال کے یہ کہنے کی تک ہی کیا تھی کہ اس نے ایمن کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اس پر حملہ کر دیا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جب ایمن نے اس پر سپٹ کیا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے ایمن کو ایک تھپڑ جھڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کے گر پڑی اور اس کا سر کسی نوکیلی چیز سے ٹکرا گیا اور یوں حادثہ ہو گیا. ایمن کا زخمی ہو جانا تھا تو ایک حادثہ ہی. شہروز اسے قتل تو ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر بیرسٹر فاروق صاحب جمال کو یہی گائیڈ لائن دے سکتے تھے کہ اس نے ایمن کو تمانچہ تو ضرور مارا مگر آگے جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا. اگر جمال کو ایمن کو بلیک میلر بنا کر پیش نہیں کرنا تھا تو پھر خود کو ایک مرڈرر بنا کر پیش کرنے کی تک ہی کیا تھی. اپنا کیس خود ہی اس قدر خراب کرنے کی لاجک کیا ہے؟ جبکہ جمال تو ہے بھی ایک چالاک انسان. وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کیسے کر سکتا ہے جس سے کہ وہ بآسانی ہی بچ سکتا تھا. اسے صرف یہی تو کہنا تھا کہ قتل کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا مگر حادثے کو وہ روک بھی نہیں سکا. ادھر ایمن کی ذہنی حالت اب تو کچھ ایسی دکھائی جا رہی ہے کہ جیسے رائٹر کو اپنے ویورز کی ذہنی حالت بارے یقین ہو کہ دیکھنے والے سارے ڈفرز ہیں جو کچھ بھی اینالائز کر ہی نہیں سکتے. ایمن کو جمال کی بے گناہی تو یاد آ جاتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا مگر وہ اپنے مجرم کے طور پہ راہیم کا نام ایسے یقین کے ساتھ لیتی ہے کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی راہیم نے اس پر حملہ کیا ہو. اچھی ایمن یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہی کہ راہیم اس پر مرڈر اٹمپٹ کیوں ہی کرے گا. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ عافیہ نے اس کے ذہن میں راہیم کا نام ڈالا ہے اور وہ عافیہ سے پوچھ بھی چکی ہے کہ وہ راہیم کے اس قدر خلاف کیوں ہے. پھر بھی ایمن کو راہیم سے 2 بار ملنے کے باوجود ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس ڈیسنٹ انسان کی بات دھیان سے سن لے. دیکھتے ہی دیکھتے راہیم کا کیریکٹر بھی بالکل ہی ڈم بنا دیا گیا ہے. کہاں تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر ایک پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو شہروز کا نام بتانے والا تھا اور کہاں پولیس اور پھر ایمن کے سامنے اس کی زبان پر شہروز کا نام لیتے ہوئے چھالے پڑ جاتے ہیں. کیا بکواس ہے. اگر اب اتنی مروت جاگ رہی ہے تو پھر اریسٹ ہونے سے پہلے راہیم پریس کانفرنس کی اتنی دھونس کیوں شہروز اور عافیہ پر جما رہا تھا. ان شارٹ ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ڈرامہ رائٹر کا یہ خیال ابھر کے سامنے آتا جا رہا ہے کہ پاکستانی آڈینس تو عقل سے پیدل ہیں لہٰذا انہیں جو بھی جیسے بھی دکھایا جائے گا لوگ شوق سے دیکھتے جائیں گے. مگر ایسا ہے نہیں. ڈرامہ کی ویورشپ پہلے سے گر چکی ہے اور آگے بھی اسکرپٹ کا یہی حال رہا تو ایکٹرز کی شاندار پرفارمنس کے باوجود اور بھی لوگ دیکھنا چھوڑ جائیں گے. اے عشق جنوں.